کرنے کی میں نے یار اوہ میں نے نماز اگر چھوڑ دی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، نہیں. صحیح یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک بھی نماز سچے دل سے پڑھی ہے تو کیا اس کا مقام کیا ہوگا. صحیح ہے لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے ایک نماز والا، آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، صحیح اپنے گھر کو بھی چینج کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کا گھر چینج ہوگا آہستہ آہستہ جو ایک بندہ اچھا کام کرے گا وہ دوسرے بندے کو بتائے گا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ ایک ایک کرتے 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 تعداد کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ پھیل جائے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک کے گھر جو سے اللہ معاف کرے ابھی تو ویران ہوئے ہوئے ہیں نا، یہ انشاءاللہ آباد ہوں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہاں میں آپ سے ایک اور یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہے جس طرح اگر ایک یہاں پہ میں خواتین اور مرد کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ نیک ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ صرف خود تک ہی محدود ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ دینی ہوتی ہے یا وہ اپنے آپ کو مذہب کے اندر ڈالتی ہے تو نہ صرف وہ خود چینج ہوگی بلکہ اس کے گھر والے جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی چینج ہوں گے. اس کے بچے ہو گئے یا اس کا بھائی ہو گئے یا اس کے ماں باپ ہو گئے. مطلب ایک جو عورت ہے یا جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک ماں جو ہے وہ دینی ہے تو اس کی اولاد بھی دینی ہوگی. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوائنٹس بتا دیں قوم کو تاکہ جو ہے وہ قوم کے لیے فائدے کی بات ہو جائے. افضال بھائی میں پہلے بھی اس کا خیر جو آپ نے سوال کیے یہ پہلے بھی میں اس بارے میں بھی میں جواب دے چکا ہوں. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گھر بے نمازی ہے نا، صحیح ٹھیک ہے، بے نمازی گھر ہے، صحیح ٹھیک ہے، اس میں رحمت نہ آتی ہے، نہ فرشتے آتے ہیں اور لعنتیں پڑتی ہیں اس گھر پہ. صحیح ہے. سمجھ گئے نا. ہاں جو مرد کی آپ بات کر رہے ہیں، مرد نیک ہے، وہ خود نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنی بیگم کو نہیں کہہ رہا صحیح کہ آپ نماز، وہ سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے. صحیح ہو گیا. غلطی کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی تو منزل آسان کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اپنے مطلب اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک فرض یہ بھی چھوڑ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مسجد میں لے کے جائے نماز کے لیے. ٹھیک ہے، جب وہ 1 دن لے کے جائے گا، 2 دن لے کے جائے گا، 3 دن لے کے جائے گا، پھر بچے کی آٹومیٹک وہ روٹین بن جائے گی. اس ٹائم پہ وہ بچہ خود بھی اٹھ جائے گا. پھر بالکل اس کے بعد وہ اپنی بیگم کو بھی کہے کہ آپ بھی نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک ایک کرتے کرتے سارے انشاءاللہ بار بار دعوت دے. یہ نہیں کہ ایک بار دعوت دی تو اگر لڑائی ہوگی تو وہ چپ ہو جاتا ہے، نہیں، اس میں کوئی شرم پردے والی بات نہیں ہے. بار بار دعوت دے. ہاں بچے ہیں تو بچوں کو میں کہتا ہوں تھوڑا سختی بھی کریں اس بات. چھوٹے بچے ہیں تو پھر بھی ایک روٹین بن جاتی ہے. چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ گلاب کے پھول جیسے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو اتنے ہوں کم از کم تھوڑا بہت جانتے ہوں تھوڑا بہت اپنے آپ کو، مطلب یہ نہیں ہے کہ کیچڑ میں گر گئے اور اس حالت میں مسجد میں چلے گئے، یہ چیز نہیں، مطلب تھوڑے بہت سمجھدار ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح ہونے چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہی عمر ہوتی ہے مسجد میں لے کے جانے کی، عادت بنانے کی. یہ عمر جو ہے وہ گولڈن عمر ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے کہ 5-10 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر بچوں کی جو عادتیں بن جاتی ہیں وہ کافی لمبا ٹائم چلتی ہیں. اگر اس عمر کے اندر بچوں کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کی جائیں تو یہ ان کی ساری زندگی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ساری بات وہ تربیت پہ آتی ہے، ماں باپ پہ. اگر ماں باپ ان کو اس حساب سے اگر تربیت اچھی نہیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہتا پھر وہ بڑے ہو کے پھر آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا مشکل ہے. لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہو تو ہو. ویسے ادروائز آپ کو پتہ ہے آج کل پھر نوجوان پھر کوئی بات سمجھا دو تو وہ کہتے ہیں ہاں تو بڑا حاجی آیا، تو بڑا حاجی نمازی آیا. صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دعوت دو نا نماز کے لیے. اوہو بس کر یار تو بڑا حاجی آیا تو یہ ہے تو وہ ہے فلان. خیر یہ تو ہاں کبھی، اور اس ٹائم پھر بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، بندے کا سر نیچے جھک جاتا ہے. لیکن نہیں، یہ امتحان تو آتے ہیں جی. جو جتنا زیادہ نئے کام کرتا ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ امتحان آتے ہیں. بے شک. تو مذہب بھی تب ہے جب مشکل آئے تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی محبت دلچسپی ہے اور وہ کتنا مخلص ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ویسے جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں تو سارے کرتے رہتے ہیں، کڑوی باتوں کو سن کر کے جو ہے وہ تب بھی دین کے پیغام کو جاری رکھنا یہ اصل کام میرا خیال ہے یہی ہے. تو ٹھیک ہے خرم بھائی، اینڈ میں جو ہے وہ اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ میرا تو خیال ہے کہ مکمل ہو گیا کام سارا. چلیں صحیح ہو گیا افضال بھی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. میرا یہی قوم کو یہی میسج ہے، ٹھیک ہے، کہ
کہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ کی گھر کی طرف لوٹ جائیں، ٹھیک ہے. یہ دنیا کے کام جو سے ہے نا یہ سب بس عارضی ہیں. صحیح. بس نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. آج تو بہت بڑی رات ہے. یہ چھوٹا سا میں میسج دینا چاہتا ہوں افضال بھائی. جی تو پھر انشاءاللہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. آج شب رات والا دن ہے، ٹھیک ہے. آج رات کو آپ عبادت کرو، اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صبح آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، پھر آنا ہے اپنے گھر میں آنا ہے اور انشاءاللہ سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے. آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے. اور کل انشاءاللہ جب روزہ کمپلیٹ ہوگا نا انشاءاللہ آپ کا، پھر آپ مجھے بتانا کہ بھئی سکون کتنا ملا ہے اور کتنا مطلب ایک سائڈ پہ اپنی دنیاوی زندگی کو سائڈ پہ رکھو، ایک دن یہ روزہ رکھ کے یہ عبادت کر کے ایک سائڈ رکھو. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے خرم بھائی، آخر میں ایک اور چند باتیں، ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ شب برات میں جو ہے مطلب اس دن جو رواج ہیں ان کے اوپر اگر آپ کچھ باتیں کرنا چاہیں تو جو ہے وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا. افضال بھائی اس پہ یہی ہے کہ یہ بہت طاق راتیں ہوتی ہیں، یہ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہیں. یہ سمجھ لو کہ بونس ہے. نہیں وہ تو لیلۃ القدر ہے نا. شب برات کے اندر جو رسم و رواج ہیں، مطلب یہ کھانا بنا کے تقسیم کرنا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس چیز کے اوپر اگر آپ کچھ باتیں کرنا چاہیں تو. ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ گھر میں ایک دعا کرا دیتے ہو یا چھوٹی سی میلاد مصطفیٰ کرا دیتے ہو، آپ محفل کرا دیتے ہو. اس میں کتنے لوگ اللہ کے پیارے جن کو توفیق ہوتی ہے وہ اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، وہ لوگ انہیں کو وہ اجازت ہوتی ہے. اور جن کو نہیں ہوتی تو اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں ان سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت زیادہ ثواب ہے اور اس چیز پہ ماشاءاللہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا بندہ میرے راستے پہ مطلب ایک اپنی چیز خرچ کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ پھر اس محلے میں بھی رحمتیں برستی ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت دل کو سکون بھی آتا ہے. اور کتنے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھی چیز نہیں بھی کھا سکتے. اللہ معاف کرے آج کل سفید پوشی کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھی میری عزت کم نہ ہو جائے. یہ پردے رکھنے والے اللہ کی ذات ہے. تو میرے خیال سے یہ عمل کرنا چاہیے ہر بندے کو. ٹھیک ہے. اس سے بہت ساری مصیبتیں بھی چلی جاتی ہیں اور گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک چینج ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. جی آپ کا کہنے کا مقصد بالکل آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس دن کے اندر جو لوگ خرچہ کرتے ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ مطلب ان کے اوپر زیادہ پیسے خرچ کریں. اور مطلب یہ جو کھانا پکانا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ کوشش یہی کریں جو مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کام کے اندر شریک کریں. جو جتنی آپ کی توفیق ہے وہ کریں. اور اللہ کے راستے پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا کوئی چیز کھانے پینے جاتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ 500 1000 تو کبھی 1500 کبھی کیا گند بلا ہم کھا کے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جب مسجد میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جب جمعے کی ایک مثال میں دیتا ہوں، صحیح ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب خطبہ ہوتا ہے خطبے سے پہلے جب چندے کے لیے آتے ہیں، رات آتے ہیں جب چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اذان سے پہلے، خطبے کی اذان سے پہلے، جی ایسے ہی ہے. تو اس ٹائم میں یہ نہیں کہتا میں بہت بڑا حاجی ہوں، نیک ہوں، نہیں، یہ اللہ پاک جانتا ہے ہر بندے کو. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم ہم لوگ 10 روپے نکال کے اس میں ڈالتے ہیں. 10-50 میرا خیال ہے کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس چیز پہ. جی ہم ویسے اللہ معاف کرے نشوں پہ پیسے اڑا دیں گے، یاروں پہ اڑا دیں گے اور بہت ساری چیزیں اڑا دیں گے پیسے. جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم ہماری جیب میں سے ہاتھ ڈلتا ہی نہیں ہے. پھر ایسے ہی ہے. تو جب ہاتھ ڈلتا ہے تو ہمارا منہ ایک دفعہ یوں وہ کہتے ہیں نا پسا ہوا ٹماٹر کی طرح یوں ہو جاتا ہے ہمارا. ایسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کریں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے راستے پہ کھول کے دیں. جب اس رب نے ہی آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ رزق میں نے دینا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے. آپ نے تو صرف ایک محنت کا اور ایک ارادہ کرنا ہے اور آپ نے وہاں پہ چلنا ہے اس راستے پہ. جی میرا کام ہے. ایسے ہی ہے. پھر انسان کیوں کنجوسی کرتا ہے یار؟ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی چیزیں کل کام آئیں گی. آج تو اس چیز کا نہیں کوئی سمجھ رہا نا. جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو تب اس کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، تب تک وہ وقت گزر گیا ہوگا. ہاں ابھی جو ہے وہ ہم 10 حساب کا حساب کریں اور آخرت میں جب نیکیوں کا حساب ہوگا تو اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے جو جیبیں ہیں اس ٹائم خالی ہوں گی. ابھی تو ایک دوسرے کو پیسے بھی بنا دے دیتے ہیں نا، اس ٹائم ایک نیکی بھی کسی کو کوئی نہیں دے گا. ایسا ہی ہے. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو
میری یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہر بندے کو توفیق دے اور دین مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق دے اور سچی مومن بننے کی توفیق دے دے. اور میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس سے دل سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور افضال بھائی آپ اجازت دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے خرم بھائی، شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اوکے.